وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے کہ جو ابراہیم کی ملت سے انحراف کرے، رغبت رکھے اس سے ہٹ کر، یعنی کسی دوسرے طور طریقوں پر چلے، سوائے اس کے کہ جو اپنی جان، جو اپنے ساتھ بے وقوفی کرے، حماقت کا ارتکاب کرے۔ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چنا ہے، چنیدہ ہے، ہمارا چنیدہ بندہ ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس کے رب نے، بلکہ یوں کہیے کہ جب اس کو اس کے رب نے حکم دیا کہ فرما بردار ہو جا۔ وہ جو مختلف آزمائشیں آئی ہیں تو وہ گویا اللہ کا حکم تھا، تو مختلف مواقع پر جب ان کے سامنے کوئی چیلنج آیا اپنی فرما برداری ظاہر کرنے کا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے زبانی سے نہیں اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار ہوں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی چیز کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ کس چیز کی؟ اس جذبے کی، یعنی صرف چند احکامات کی بات نہیں ہے، پوری زندگی اللہ کی فرما برداری پر، اور اس طرح کی فرما برداری کہ بیٹے کے گلے پہ بھی چھری چلانی پڑے، اپنے مفادات ذبح کرنے پڑیں تو دریغ نہ ہو۔ یہ ہے وہ رویہ جسے اسلام کہتے ہیں۔ اس کی وصیت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کو، اور یعقوب نے بھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے، یا تمہیں دین چن کر دیا ہے، دونوں طرح سے جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں مرنا۔ اب مرنے کا تو نہیں پتہ نہ کب مرنا ہے، لہذا ہر وقت فرما بردار رہنا، کہ جب بھی مرو فرما بردار مرنا ہے، یعنی ہر وقت فرما بردار رہنا ہے۔